اچھا جی گورنر صاحب، آج کل چل رہی ہے بحث از خود شروع ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتہ کیوں شروع ہوئی لیکن ہو گئی. وہ یہ ہے کہ پارلیمانی بجائے صدارتی نظام پاکستان میں لایا جائے، اور سوشل میڈیا پہ یہ زیادہ بحث چل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اب یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ رہی ہے، قومی اخبارات میں بھی آ رہی ہے. آج زرداری صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. زرداری صاحب نے کیا کہا پہلے وہ سنیے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں، آپ کی حکومت ہے، چھوٹے صوبے سے تعلق ہے، وہ بھی اس ساری بحث کو لے کے جا رہے ہیں چھوٹے صوبوں کی طرف. ذرا سنوائیے گا جی زرداری صاحب کا. صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، زرداری صاحب اس پر کریں گے بات؟ ہم تو نہیں اس کے قائل، کوشش کرنے دو ان کو، ہم روکیں گے. وہ کہتے ہیں کوشش کرنے دیں ان کو، ہم روکیں گے. پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پارلیمنٹری سسٹم پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈیموکریسی کی ماڈرن ڈیفینیشن بتا دوں کہ یہ قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ پیپل سیلیکٹ دا سسٹم under which they want to be ruled and subsequently elect people suitable to run that system. یہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہے، کسی حکومت کی بات نہیں ہے. کون سا سسٹم ہونا چاہیے یہ عوام فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں. میں صرف ایز اے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اس کے انالیسس کر سکتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کیا ہے، پریزیڈنشل کیا ہے، اور ہمارے کنٹیکس میں اس کی کیا ویلیو ہے. کون سا نظام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ چونکہ پورے قوم کا فیصلہ، یہ تو فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی یا عوام کریں گے؟ پارلیمنٹ یا جو بھی ہے، لیکن میں صرف اس کے انالیسس کر سکتا ہوں. انڈیویجول انالیسس میں کر سکتا ہوں ذاتی طور پر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کی حیثیت سے میں یہ کر سکتا ہوں. اس کی یہ ہے کہ یہ فارم آف گورنمنٹ ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے. جو سسٹم ہے بالکل وہ ہے یونیٹری اینڈ فیڈریشن. ایک صدارتی نظام ہوتا ہے، ایک پارلیمانی نظام ہوتا ہے، ایک وفاقی نظام ہوتا ہے، ایک وحدانی نظام ہوتا ہے. میں یونیٹری سسٹم وہ ہے جو سارے ملک کے اندر ایک اسمبلی ہو، جی جس طرح آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، یو کے اندر. اور فیڈریشن وہ ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہو، اس کو آپ پروونس کہیں، اس کو آپ سٹیٹس کہیں، اس کو آپ کینٹون کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہاں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہو اور ان کی بھی اسمبلیز موجود ہو. جس ملک کے اندر ایک اسمبلی ہو اس کو ہم یونیٹری سسٹم کہتے ہیں، جس کے اندر یونٹس کے اندر بھی اسمبلیز موجود ہو اس کو ہم فیڈریشن کہتے ہیں. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ فیڈریشن کے اندر پریزیڈنشل سسٹم ہمیشہ کامیاب رہا، اور اس کا کلاسک ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. یونیٹری سسٹم کے اندر پارلیمانی نظام کامیاب رہا کیونکہ وہ اسمبلی ایک ہی ہوتی ہے. اچھا، کہیں کہیں ملکوں کے سائیکی پاپولیشن کے حوالے سے یہ بھی فیصلے کیے گئے کہ آدھا پریزیڈنشل آدھا پارلیمانی. فار ایگزامپل فرانس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے وہ بہت کم چلتے تھے، ان کے 9 منتھس ان کی ایوریج حکومت ہوتی تھی. جنرل ڈی گال نے آ کے اس کو آدھا پریزیڈنشل آدھا پارلیمانی بنایا. اسی طرح کئی ممالک کے اندر یہ نظام چلتے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ بحث ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، بحث شروع ہو چکی ہے، اگر یہ بحث ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پارلیمانی نظام کا ہمیں کیا فائدہ ہوا اور اس کے اندر کیا ہے. میں 2-4 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اس وقت اگر آپ ایج فیکٹر دیکھ لیں تو پریزیڈنشل کے سسٹم کے اندر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کے پاس 13-14 کروڑ عوام میں سے کیبنٹ منتخب کرنے کا اختیار ہوگا. براہ راست قوم نے براہ راست ووٹ دیا، اس کے پاس اختیار ہوگا، ادھر سے بندہ اٹھائے ادھر سے اٹھائے. 13-14 پارلیمانی نظام میں آپ نے 170 180 یا 200 جو حکومت کے نمائندے ہیں ان میں سے آپ نے کیبنٹ بنانی. صدارتی نظام میں صدر ڈائریکٹ ہوگا، عوام کے ووٹ سے. اچھا، اور اس کا یہ بھی بڑا فائدہ ہے، لوکل فیکٹرز اس پہ ختم ہو جائیں گے. لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ میرے ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، اور اس کے پاس پھر یہ اختیار ہوگا کہ پورے ملک میں
وہ اگر 10-15 بندہ کیبنٹ کے اندر رکھنا چاہیں تو کہیں سے بھی اٹھا رہے، کسی ڈاکٹر، کسی پی ایچ ڈی، پروفیشنل ٹیکنوکریٹ رہے گا. یہاں آپ کے پاس پارلیمانی نظام کے اندر آپ کے پاس 180-200 سے زیادہ لوگوں کی چوائس نہیں ہے. یہاں تو پرائم منسٹر ڈائریکٹ الیکٹ بھی نہیں نا ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میجورٹی کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے. لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، پھر پارلیمانی نظام کے اندر جو ہمارے ملک کا تجربہ ہے، میں یو کے اور نیوزی لینڈ کی بات نہیں کرتا اسٹریلیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ لوگ برداشت کرنے پڑیں گے. فار ایگزامپل آج جیسے آپ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آج اگر عمران خان کہے کہ یہ 10 لوگ ٹھیک نہیں ہیں ان کو نکالو، یہ 20 لوگ نہیں ہیں ان کو نکال دو، تو گورنمنٹ تو چلی جائے گی. پریزیڈنشل سسٹم میں یہ چیز نہیں ہوگی. پریزیڈنشل سسٹم میں میرے ایز پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام میں بلیک میلنگ نہیں ہے. ٹھیک، یہاں اس نظام کے اندر ممبران جو ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اور یہ جو ڈیفیکشن کلاز آیا ہے. لیکن گورنر صاحب یہ بتائیں، ایک امریکہ کا نظام ہے پریزیڈنشل، وہ چل رہا ہے، ٹرکی میں بھی چل رہا ہے، فرانس میں بھی چل رہا ہے، یہ پریزیڈنشل سسٹم چل رہے ہیں. اب پاکستان میں جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم روکیں گے، پاکستان کا یہ کہتے ہیں کہ مختلف قومیت ہیں، چھوٹے صوبہ ہے، کوئی بڑا صوبہ ہے. اب اس میں تو یہ ہوگا کہ آپ پریزیڈنٹ کا الیکشن جو بھی لڑے گا، اگر پنجاب سے اس کا ہے تو پنجاب سے زیادہ ووٹ لے گا، سندھ اس سے چھوٹا صوبہ ہے، کے پی کے اس سے چھوٹا صوبہ ہے، بلوچستان سب سے چھوٹا صوبہ ہے. تو اس طرح تو بار بار جو الیکٹ ہوگا وہ پنجاب بیس کرے گا تو وہی ہوگا. دیکھیے یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، جہاں فیڈریشن ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے تو کیلیفورنیا بھی ایک اسٹیٹ ہے جہاں پتہ نہیں 20-25-30 ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہیں. ہوائی کے اندر ایک ہے. چھوٹے بڑے صوبے تو ہوتے ہیں، آپ نے بیلنس آؤٹ کس طرح کرنا ہے. ہوائی کے بھی 2 سینیٹرز ہیں اور کیلیفورنیا کے بھی 2 سینیٹرز ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کے اندر ہر صوبے کے ایکول نمبر آف سینیٹرز ہیں. اگر آپ بجٹ کا اختیار سینٹ کو دے دیں تو چھوٹے بڑے صوبے کا فرق کیا رہ جائے گا؟ یعنی آپ نے چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے نا، آپ نے پروٹیکشن دینا ہے. اور یہ صوبوں کا جو کنسپٹ ہے یہ تو ہے ہی فیڈریشن کے اندر، اور فیڈریشن کے اندر تو سوٹیبل ہے پریزیڈنشل سسٹم، کیونکہ پارلیمانی نظام جہاں کامیاب ہے، جہاں یونیٹری سسٹم ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ پارلیمانی نظام، جو اس کی بات کرتے ہیں کہ پارلیمانی نظام ہونا چاہیے، تو پارلیمانی نظام اگر یو کے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے اندر کامیاب ہے تو وہاں تو صوبوں کی اسمبلی نہیں ہے، وہاں تو صوبے ہے نہیں، سٹیٹس ہے نہیں، کینٹون ہے نہیں. تو پھر تو ایک ہی اسمبلی ہونی چاہیے اگر پارلیمانی نظام کی آپ بات کرتے ہو. لیکن آپ نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی ہوتی ہے اگر لوگوں کے کنسرنز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں. ایتھنک لائنز کے اوپر سوچنا یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کے ملک کے نظریے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا. اگر آپ ایتھنک لائنز کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ نیشنلسٹک لائن کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ تو 2 قومی نظریے سے آپ انکار کرتے ہیں. تو جس نظریے کے تحت یہ ملک بنا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ رکھنا، لیکن اس کو آپ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی اگر کنسرنز ہیں تو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز